یہی وہ مثال تھی۔ جب ایک انگریز سائنسدان نے پڑھی اور ترجمہ پڑھنے کے بعد وہ سوچ میں چلا گیا اور یہ سوچنا شروع ہو گیا، کیونکہ ماہرین بحریات، سمندر کے جو ماہرین ہیں، ہر چیز کے ماہر موجود ہیں، ان کے سامنے حقائق کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب اس نے اس مثال کو پڑھا تو دیکھا کہ یہ مثال کسی ایک ایسے انسان کی ہے جس کی زندگی طویل اور اس کا سارا سفر سمندر کے اندر، سمندری جہازوں میں چلتا رہا، سمندری کشتیوں میں چلتا رہا، سمندر کے حالات دیکھتا رہا، سمندر کے ماحول سے واقف رہا، اور واقف رہنے کے بعد اتنی گہری مثال اس نے دی ہے، اتنی گہری مثال سمندر کے ماحول کی، کہ اس سے بہتر مثال کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ اس کے ذہن میں آیا۔ جب اس کے ذہن میں یہ چیز آئی تو پھر دوسرا سٹیپ یہ آیا کہ میں دیکھوں یہ قرآن تو اللہ کے آخری نبی پہ نازل ہوا ہے، میں ان کی ہسٹری پڑھوں، ان کی تاریخ پڑھوں، ان کی سیرت پڑھوں، اور سیرت میں دیکھوں اس چیپٹر کو نکال کر کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کا سفر کیا، دریا کا سفر کیا۔ جب اس نے جستجو کی اور سیرت کی کتابوں کو اٹھایا تو سیرت کی کتابوں کو چھان مارا، اس کو یہ چیپٹر اور مضمون ہی نہیں ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کوئی سمندری سفر کیا ہو۔ اللہ کی عجیب شان ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں سمندر کا سفر نہیں کیا، یہ والا سفر نہیں کیا۔ تو اس کی حیرانی کی انتہا ہوئی کہ کیا عجیب بات ہے کہ ایک شخصیت، ایک ذات ساری زندگی سمندری سفر سے الگ رہی، بحری سفر سے الگ رہی، لیکن جو مثال جہاں پر قائم کی یہ اتنی عمدہ، اتنی خوبصورت، اتنی گہری، اتنی نمایاں کہ انسان کی عقل رہ جاتی ہے کہ نقشہ اس طرح کا کیسے کھینچ گیا۔ تو بس اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہدایت کے لیے کوئی وقت رکھا ہوا تھا، فوراً سمجھ گیا کہ نہیں، یہ ان کی اپنی مثال نہیں ہے، یہ عرش والے کی مثال ہے۔ جس خدا نے، جس اللہ نے ان پر قرآن حکیم نازل کیا ہے، یہ ان کی مثال ہے، سمندر کے بنانے والے کی مثال ہے۔ تو سمندر کی مثال بنانے والے سے بہتر اور کون دے گا، اور کون سمجھا سکتا ہے سمندری ماحول کو؟ تو آپ دیکھ لیجئے کہ ایک طرف اپنے نور کو سمجھایا، اپنی صفت کو سمجھایا، دوسری طرف فرمایا کہ جہالت کے اندھیرے، ضلالت کے اندھیرے، کفر کے اندھیرے، جاہلیت کے اندھیرے اس طرح گٹا ٹوپ ہوتے ہیں، اس طرح گٹا ٹوپ ہوتے ہیں کہ انسانی عقلوں پر ایسے چھائے ہوئے ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ کھرچ کے بھی سمجھانے والا، سکھانے والا، بتانے والا تھک جاتا ہے، لیکن ابو جہل وہاں کا ابو جہل ہی رہتا ہے، اس لیے کہ اتنی زیادہ تہیں جمی ہوتی ہیں، اور ان تہوں کے اوپر پھر جب انسان کفر سے، ظلم سے، زیادتی سے، شرک سے، معصیت سے، نافرمانی سے باز نہیں آتا، تو پھر تو اوپر ایک اور چیز، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ پھر تو اللہ تعالیٰ بھی اس وقت مور لگا دیتے ہیں کہ نہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، یہ دل تو رکھتے ہیں لیکن سمجھنے کی طاقت نہیں رکھتے، ولہم آذان لا یسمعون بہا، کان رکھتے ہیں سنتے نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں رکھتے ہیں دیکھتے نہیں، أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ تو چوپایوں جیسے ہیں، ان سے بھی بدتر ہیں، اس لیے کہ حقیقت کو نہیں دیکھتے، مثالوں کو نہیں دیکھتے، اللہ کے راستے اور اللہ کی شریعت کو نہیں دیکھتے۔ تو کس انداز کے ساتھ اللہ تعالیٰ مثالیں دے کے سمجھا رہا ہے۔ یہ نہ صرف کہ دنیا ہی کے اندر، ایک آخرت کی مثال دیکھ لیجئے۔ سود کھانے والے انسانوں کے لیے بڑی وارننگ، بہت بڑی وارننگ، کہ سود کھانے والے لوگوں کا آخرت میں انجام کیا ہوگا، حالت اور کیفیت کیا ہوگی۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، فرمایا یہ سود کے عادی لوگ جن کی زندگی میں سود رچا بچا ہے، فرمایا قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، کھڑا تو ہونا ہے نا بھائی، میں نے بھی ہونا ہے، آپ نے بھی ہونا ہے، سب نے ہونا ہے، اور اس کھڑا ہونے کا جس کو احساس آ گیا، بس اس کی زندگی بھی بن گئی، اس کی آخرت بھی بن گئی، دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی۔ وہ کھڑا ہونا ایسا ہے، فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، فرمایا دو قدم ہیں، ایک یہ کہ انسان یہ سوچے میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میں نے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مقام ربہ ونہى النفس عن الہویٰ، ایک قدم یہ کر لے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، دوسرا ہمت یہ کر دے کہ نفسانی خواہشات کو روک دے
فرمایا اس کا انعام کیا ہے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ دو کام بتائے اور جنت جیسی عظیم نعمت مقدر کر دی کہ جنت اس کے مقدر ہے، جنت اس کا نصیب ہے۔ تو اللہ کے سامنے کھڑا تو ہر ایک نے ہونا ہے۔ اللہ نے مثال دی کہ وہ لوگ جو سود کے رسیاں ہیں اور سود کو پروموٹ کرتے ہیں یا اس کو دل سے چاہتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من ایسے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے گرتے پڑتے ادھر ادھر، جیسے انسان کو ٹھوکریں لگ رہی ہوں، ہمت ہی نہیں کھڑے ہونے کی۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے جس طرح دنیا کے اندر کسی انسان کو شیطان اور جنات کے دورے پڑتے ہیں نا، جب وہ دورے پڑتے ہیں تو کس طرح اس کی آنکھوں سے آنسو، منہ سے جھاگ اور اس طرح کی چیزیں نکلتی ہیں اور وہ خوفزدہ شکل اس کی ہو جاتی ہے، وہ کسی کو برداشت نہیں کرتا۔ اس حالت کے اندر فرمایا سود کے رسیہ لوگ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اب آخرت کی مثال دے کے دنیا ہی کے اندر سمجھایا کہ نہیں اس سے باز آ جاؤ، اس کو چھوڑ دو تم۔ فرمایا کیوں؟ اس لیے ساتھ وجہ بھی بتائی، الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اس لیے کہ یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ سود تو ایک تجارت ہے، اللہ نے کہا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، میں نے تجارت کو حلال رکھا ہے، سود کو حرام کر رہا ہوں۔ تمہیں بکری اور کتے میں فرق نہیں نظر آتا؟ بکری اور کتے میں نہیں فرق نظر آتا؟ تم کہتے ہو دو ٹانگیں چار ٹانگیں اس کی ہیں تو چار ٹانگیں اس کی ہیں، ایک دم اس کی ہے تو ایک دم اس کی ہے، دو آنکھیں اس کی ہیں تو دو آنکھیں اس کی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ قیاس کر رہے ہو؟ نہیں، بڑا فرق ہے اس کے اندر کہ بکری کو میں نے حلال کیا ہے، کتے کو میں نے حرام کیا ہے، اگرچہ چلنے پھرنے میں ایک جیسے نظر آتے ہیں۔ تو بعض لوگ جب کہتے ہیں جی سود تو اس طرح کی چیز ہے تو بڑا پرانا فلسفہ، نہیں، پرانا فلسفہ نہیں ہے، عقل پرانی ہو گئی، ہماری عقل پرانی ہو گئی، یہ اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کے حساب سے اور قرآن حکیم نے اپنی عبادت کے حساب سے کتنی پیاری پیاری مثالوں سے مجھے اور آپ کو سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مثالوں کو ہمیں سمجھنے کی، سیکھنے کے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔